یہ جو نسل انسانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. دنیا میں اگر انسانیت پھیلی ہے، اگر انسان آباد ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے. سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی؟ زور سے بولیے. کس کی شادی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے شادی، سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا گیا. اور سب سے پہلے اس دنیا میں انسانی شکل و صورت میں بنا کر کے اگر کسی انسان کو مبعوث کیا گیا تو وہ حضرت آدم علی نبی علیہ السلام کی مقدس ذات ہے. حضرت رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن آدم سے بھی پہلے رب نے کسی چیز کو پیدا کیا. وہ کون سی چیز ہے؟ ہم ناز کریں اپنی قسمت پر، یہ نوجوان بھی ناز کریں، یہ بزرگ بھی ناز کریں. جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، جس نبی نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رب تبارک و تعالیٰ نے آدم سے بھی پہلے، آسمان سے بھی پہلے، زمین سے بھی پہلے، لوح و قلم سے بھی پہلے، عرش و کرسی سے بھی پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. بے شک بہت اچھا. جیسا کہ ربی شاد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اور اس نور سے رب نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا. غرض ہے کہ جتنے نبی تشریف لا رہے ہیں ان سارے نبیوں کو اسی نبی کے نور کے صدقے میں پیدا کیا. اگر نبی کا نور نہ ہوتا تو آدم ہوتے نہیں ہوتے. ربی شاد فرماتا ہے کہ میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا اگر اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا. گویا کہ رب کا مقصد پہلے ہی تھا کہ میرا محبوب اس دنیا میں جائے گا. بہت سارے نبی آتے رہے جاتے رہے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے. کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی شیس آ رہے ہیں، کبھی نوح آ رہے ہیں، کبھی دانیال آ رہے ہیں، کبھی عزیر آ رہے ہیں، کبھی زکریا آ رہے ہیں، کبھی یحییٰ آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی یعقوب آ رہے ہیں، کبھی اسحاق آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں. جب سارے نبی آگے چلے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے بعد میں اپنے محبوب کو اس دنیا کی پر دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، ختم نبوت کو مہر لگانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے. جب نبی آ رہے ہیں، اسلام مکمل ہو رہا ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، مجھے پر ختم نبوت کو مہر لگا دی گئی ہے. اب آپ کو اندازہ لگاؤ نبی بعد میں ضرور آ رہے ہیں، لیکن یہ مت سوچ لینا کہ یہ نبی سب کے بعد میں ہے. آ رہے ہیں بعد میں، لیکن مقام سب سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے اشرف ہے، سارے نبیوں سے پردوں والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول بھی کہا ہے، اپنے محبوب کو آخر بھی کہا ہے. کبھی اول کہا جا رہا ہے، کبھی آخر کہا جا رہا ہے، کبھی باطن کہا جا رہا ہے، کبھی ظاہر کہا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے، کبھی یاسین کہا جا رہا ہے، کبھی مزمل کہا جا رہا ہے، کبھی مدثر کہا جا رہا ہے، کبھی مفسر کہا جا رہا ہے. غرض سے کہ نبیوں کے امام میرے آقا ہیں، امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم سب کے نبی سید الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، شفیع المصطفین بھی ہیں. یوں کہہ لیا جائے سارے نبیوں کے امام اور ساری کائنات کے رحمت ہیں. حضرات ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رحمت اور ساری کائنات میں سب سے اشرف کر کے تشریف لائے. لیکن اور کچھ کمینے کہتے ہیں نبی میری طرح، ما صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں، جب نبی کی طرح آدم نہیں،
جب نبی کی طرح شیش نہیں، جب نبی کی طرح نوح نہیں، جب نبی کی طرح دانیال نہیں، جب نبی کی طرح ابراہیم نہیں، جب نبی کی طرح اسماعیل نہیں، جب نبی کی طرح موسیٰ نہیں، جب نبی کی طرح عیسیٰ نہیں، جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں، تو نبی کی طرح امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کل کے یہ کھٹمن لوگ کیا ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں نبی میری طرح؟ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرا نبی کسی کی طرح نہیں، میرا نبی تو نور العنا نور ہے۔ حضرات بس آخری بات میں کر لینا چاہتا ہوں، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا، کس کو سب سے پہلے پیدا کیا رب نے؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو۔ اور آپ دونوں حضرات کے اندر، حضرت آدم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خواہش نفسانی کو ڈال دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں اس میں درود پاک کی فضیلت بھی آ جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر خواہش نفسانی کو ڈال دیا۔ جب حوا پر نظر پڑی آدم کی، بہت ہی خوبصورت رب نے بنایا تھا حوا کو، حسین و جمیل بنایا تھا رب نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب رب نے آدم کے اندر خواہش نفسانی کو ڈالا، تو جب حضرت آدم کی نگاہ حضرت حوا پر پڑی تو آدم نے عرض کیا مولا کی بارگاہ میں، اے مولا میں حوا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے اب تو بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ بالکل دھکا پلیٹ ہو چکے ہیں، ادھر سے لگاؤ دھکا تب بولتے ہیں۔ حضرت جب آدم نے کہا کہ مولا حوا سے میرا نکاح کر دے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم سب سے پہلے مہر کی قیمت ادا کرو۔ تو مولا کی بارگاہ میں آدم نے عرض کیا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ دولت ہے، نہ شفیع ہے، نہ دینار و دراہم ہے، نہ روپے پیسے ہیں، میں کس چیز کی ادا کروں؟ رب نے ارشاد فرمایا اے آدم تم میرے محبوب پر درود پاک کر دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ جب آدم علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ پر، اب آپ کا اندازہ لگاؤ، جس نبی کی عظمت کو لوگ چھٹلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو بتا دو جس کی عظمت کو آدم نے سمجھا ہو، جس کی عظمت کو نوح نے سمجھا ہو، جس کی عظمت کو ابراہیم نے سمجھا ہو، جس کی عظمت کو موسیٰ نے سمجھا ہو، جس کی عظمت کو عیسیٰ نے سمجھا ہو، تو ہماری اور تمہاری کیا حقیقت ہے جو نبی کی عظمت کو نہ سمجھے، نبی کے مقام کو نہ سمجھے، نبی کے رفعت کو نہ سمجھے؟ میرا نبی عظمت والا ہے، میرا نبی رفعت والا ہے، میرا نبی